الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کافی مصروفیت کے باعث کافی عرصہ کے بعد آپ سے بات کر رہا ہوں۔ تو ناظرین، ہم میں سے کون ہے جس کی یہ خواہش نہ ہو کہ اس کو طویل صحت مند زندگی میسر ہو اور اس کو وافر حلال رزق میسر ہو؟ تو ہم میں سے ہر کسی کی یہ خواہش ہے کہ اس کی زندگی میں اضافہ ہو، وہ زیادہ سے زیادہ جیے اور اس کے پاس وافر اور کھلا رزق ہو۔ تو اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک کنجی بتائی ہے جو زندگی میں برکت کا باعث بنتی ہے اور جس سے رزق جو ہے اس میں برکت ہوتی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے روایت نقل کی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو یہ بات پسند ہے کہ اس کے رزق میں پھیلاؤ لایا جائے، یعنی اس کا رزق وسیع کر دیا جائے، اس کے رزق میں برکت ہو اور اس کو وافر رزق ملے اور اس کی زندگی میں اضافہ ہو اور زندگی میں برکت ہو، تو پھر اسے کیا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، وہ اپنے رشتہ داروں کو جوڑ کر رکھے، اپنے رشتہ داروں سے مل کر رہے، اپنے رشتہ داروں سے تعلق قطع نہ کرے۔ تو صلہ رحمی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی محبوب ہے۔ رحم جو ہے، رحمت اور رحمان جو ہے، تو ان کا مادہ ایک ہی ہے، اصل ایک ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رحم کو اپنے نام رحمان سے نکالا ہے۔ تو رحم کو جب پیدا کیا تو رحم جو ہے وہ اللہ کے عرش کو پکڑ کر کھڑا ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تیرا کیا ماجرا ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ لوگ مجھے کاٹیں گے، مجھے ملا کر نہیں رکھیں گے، جوڑ کر نہیں رکھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو اس بات پر خوش نہیں کہ جو تجھے ملائے گا اس کو میں ملاؤں گا اور جو تجھے کاٹے گا اس کو میں کاٹوں گا۔ تو بخاری اور مسلم میں ہی ایک اور اس حوالے سے روایت ہے کہ جو رحم ہے وہ اللہ کے عرش کے ساتھ معلق ہے، لٹکا ہوا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ جو مجھے ملائے گا اس کو اللہ تعالیٰ ملائے گا اور جو مجھے کاٹے گا اس کو اللہ تعالیٰ کاٹے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو کیسے ملائے گا؟ تو جس بھی چیز سے وہ ملنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس سے ملائے گا، یعنی وہ اس کو اپنے رشتہ داروں سے ملائے گا۔ اگر اس کی کوئی محبوب چیز گم شدہ ہے، گم ہو گئی ہے، مل نہیں رہی، اللہ تعالیٰ اس کو اس سے ملائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اس کے وارثوں سے ملائے گا، اور اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ اس کو جنت سے ملائے گا۔ اور جس کسی نے قطع رحمی کی تو اللہ تعالیٰ اس کو کاٹے گا، اس کو اللہ تعالیٰ اپنوں سے کاٹ دے گا، اس کی محبوب چیز سے جدا کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت سے کاٹ دے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل کرے گا۔ تو اس لیے صلہ رحمی جو ہے یہ بہت ضروری ہے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی یہ صفت بیان فرمائی ہے وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، کہ اللہ کے مومن بندے جو ہیں جس کو اللہ نے ملانے کا حکم دیا ہے وہ اس کو ملاتے ہیں، یعنی کہ وہ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ اس طرح کافروں اور منافقوں کے بارے فرمایا فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، کہ کیا تم سے یہ بعید ہے کہ اگر تمہیں زمین میں اقتدار ملے تو تم زمین میں فساد مچاؤ
اور تم رشتہ داریوں کو کاٹ ڈالو، یعنی رشتہ داروں کو ان کے رشتہ داروں سے توڑ ڈالو۔ تو فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے، یعنی قطع رحمی جو ہے وہ لعنتیوں کا کام ہے۔ قطع رحمی سے انسان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت برستی ہے اور وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ فرمایا اولئک الذین لعنہم اللہ فاصمہم واعمی ابصارہم۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو رشتہ داریوں کو کاٹتے ہیں، فرمایا ان کو بہرا کر دیا ہے اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا ہے۔ تو اس لیے جس کسی کی بھی یہ خواہش ہو، جو رزق کی تنگی کا شاکی ہو کہ اس کا رزق بڑا تنگ ہے اور وہ اپنے رزق میں فراخی چاہتا ہے، برکت چاہتا ہے اور وسعت چاہتا ہے، اور جو اپنی لمبی عمر چاہتا ہے، اپنی عمر میں اضافہ اور برکت چاہتا ہے، تو اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی کنجی بتائی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اپنے رشتہ داروں سے مل کر رہا جائے، صلہ رحمی کی جائے، ان کو جوڑ کر رکھا جائے، ان کو توڑا نہیں جائے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی صلہ رحمی کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔